مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برج حمل یعنی ایریز، اس حمل کے جو تالے لوگ ہیں ان کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 21 مارچ سے 20 اپریل تک ہے۔ تو اس تاریخ کے اندر 21 مارچ سے 20 اپریل تک جن لوگوں کی پیدائش ہوئی ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے، آپ لوگوں کا برج حمل ہے، یعنی جس کو انگلش میں ایریز کہا جاتا ہے۔ چلیے اس ویڈیو کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے یہاں پر ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ آپ کے لیے مہینہ تو بہت بہتر رہے گا، مگر ایک چیز آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان میں رہے گی، وہ رہے گی آپ کا غصہ۔ آپ کو اپنے غصے پر مکمل کنٹرول کرنا ہوگا۔ دوسری چیز، آپ کو کچھ لوگ ایسے مل سکتے ہیں، یا پرانے اور نئے، یہ نئے نہیں پرانے بھی، جو آپ کے معاملات کو بگاڑنے کے لیے آپ کو غلط مشورے دیں گے۔ تو آپ کو اس مہینے کے اندر بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہوگا 2-3 چیزوں کے اندر۔ ایک تو آپ نے کسی کی بات نہیں ماننی سوائے اپنے بڑے بزرگوں کے اور اپنے گھر والوں کے، تو ان کی بات مان سکتے ہیں، مگر باہر کے لوگوں کی باتوں کو ماننے سے آپ پرہیز کیجئے گا۔ دوسرا، غصہ نہ کیجئے گا، کیونکہ یہ 2-3 چیزیں جو ہیں وہ آپ کے معاملات کو بگاڑیں گی، کیونکہ اوورآل آپ کا مہینہ تو بہت اعلیٰ ہے آپ کے لیے۔ اس مہینے کے اندر آپ کو بہت زیادہ کامیابیاں مل سکتی ہیں، مگر یہ 2-3 چیزیں آپ نے کرنی ہے، اور باقی جو چھوٹے موٹے معاملات ہوں گے ان کے لیے میں نے صدقہ اور آپ کے اس ستارے کی اس مہینے کی پڑھائی ویڈیو کے اینڈ میں بتائی ہوئی ہے، وہ آپ نے کر لینی ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے بات کرتا ہوں ان لوگوں کی جن لوگوں کے اوپر کیسز ہیں یا عدالتی معاملات ہیں، تو وہ آپ کے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے بہت احتیاط سے کام لینا ہے، جو میں نے پہلے بتایا ہے وہی، بس اس کے علاوہ آپ کو کچھ خوشخبریاں اس میں مل سکتی ہیں۔ آپ کے کیسز ختم ہو سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کے اوپر کوئی الزام لگا ہوا ہے تو وہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو بس اپنے غصے سے اور بہت دھیان سے کوشش کرنی ہے۔ آپ کو بھٹکانے کی اس مہینے میں بہت زیادہ کوشش کی جائے گی، مگر پھر بھی آپ اس مہینے کے اندر، اس میں کیوں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ کے ستارے کے مطابق آپ اس مہینے کے اندر بہت جوشیلے رہیں گے۔ تو آپ کو اپنے جوش کے اوپر قابو کرنا ہے۔ وہ جوشیلا پن جو ہے وہ آپ کو نقصان دینے کے لیے، آپ کو فائدہ دینے کے لیے نہیں ہے۔ بس آپ کو اپنے جوش کے اوپر قابو رکھنا ہے ہر معاملات کے اندر۔ یہ نہیں کہ خالی اس کے اندر عدالتوں کے، مگر ہر چیز کے اندر آپ کو جوش جو ہے وہ آپ کو نقصان دے گا، بس اس کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے۔ تو چلیں آگے کرتے ہیں بات نوکری پیشہ لوگوں کی۔ تو نوکری پیشہ لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ بہت بہتر رہے گا۔ آپ کو محنت سے کام کرنا ہوگا، اور اس مہینے آپ کو آپ کی محنت کا صلہ ملے گا انشاءاللہ۔ آپ کے باسز جو ہیں وہ آپ پر مہربان رہیں گے، آپ کے نام بھی ہوگا، مگر یہاں پر آپ کو اپنے بدگوہوں سے بچنا ہوگا۔ وہی بات کروں گا کہ کسی سے آپ نے اپنے دل کی بات نہیں کہنی، بس یہ پرہیز کیجیے گا، باقی معاملات آپ کے بہتر رہیں گے۔ اب آ جاتے ہیں بیماری کی طرف۔ تو بیماریوں کا کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، کوئی نئی بیماری نہیں لگ سکتی، چھوٹے موٹے معاملات ہیں، وہ سردی نزلہ زکام وہ دوائی سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ازدواجی زندگی والوں کے معاملات کے اندر۔ تو آپ کے معاملات کے اندر تھوڑا سا جھول ہے، یعنی کہ آپ کے معاملات خراب ہونے کے چانسز ہیں۔ آپ نے یہاں پر پھر وہی کہوں گا کہ پرہیز کرنی ہے تھوڑی سی، اور دیکھ کے، اور دوسروں کی باتوں پر آپ نے یقین نہیں کرنا۔ آپ کے شادی شدہ ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہاں، جو میرے بہن بھائی جن کی بیویاں چلی گئی ہیں، یا جو بہنیں میری اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، شوہر نے نکال دیا ہے، ان کے لیے یہ مہینہ بہتر رہے گا۔ تو آپ کو صلح کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ انشاءاللہ تعالی بن جائے گا۔ تو آپ نے بڑے ٹھنڈے دماغ سے اگر کوئی بات ہو تو اس کو برداشت کر لیجئے۔ برداشت کرنے سے آپ کے گھر کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کے محبت کے معاملات ہیں وہ بھی بہتر رہیں گے۔ پہلے ہفتے کے اندر کچھ معاملات بگڑ سکتے ہیں، مگر وہ اگلے 3 ہفتوں کے اندر ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو بس اس مہینے کے پہلے ہفتے کے اندر محبت اور ازدواجی زندگی والوں کے لیے کچھ تھوڑے سے چیلنجز ہیں، مگر وہ آپ کے صدقہ اور پڑھائی دینے سے ختم ہو جائیں گے، اور آپ کو بس اپنے آپ کو غصے کے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا۔ کاروباری لحاظ کے اوپر تو یہ مہینہ آپ کو 4 چاند لگا دے گا۔ بس آپ کو وہی چیز میں نے آپ شروع کرنے کے وقت ہی یہ بات بتا دی کہ آپ کو ہر معاملے، اس برج کے حامل لوگ کے تقریباً ہر معاملے کے اندر آپ کو بہتری رہے گی، مگر آپ کو جوش کی وجہ سے، جوش آپ میں اس مہینے میں بہت زیادہ رہے گا، اور وہ جوش آپ کو نقصان دلانے کے لیے، فائدہ دلانے کے لیے نہیں۔ ہاں، وہ جوش آپ اپنے کام کی محنت کے اندر اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آپ کو بس ٹھنڈے دماغ سے ہر چیز کو سوچ کر اور باہر کے لوگوں کی چیزوں سے پرہیز کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ نے اور کچھ نہیں کرنا۔
آپ لوگوں کا اس مہینے کا صدقہ بہت سادہ ہے. آپ نے اپنے سر سے پیسے وار کے یا مدرسے میں دینے ہیں. یہ ایک بات یاد رکھیے گا، مسجد کو کبھی بھی صدقہ نہیں دیا جاتا، صدقہ خیرات مسجد کو نہیں لگتا. تو یا مدرسے میں کے گلے میں ڈال دیں، یا پھر رستے میں جب آپ جائیں تو کوئی مانگنے والا ہو تو اس کے سامنے آپ نے اپنے سر کے اوپر سے وارنے، کیونکہ صدقہ بتا کر دیا جاتا ہے سوائے مدرسے کے. باقی آپ نے کسی کو بھی دینا ہے تو اس کو بتانا ہے کہ بھائی یہ صدقے کے پیسے ہیں، وہ لینا چاہے تو لے، نہ لینا چاہے تو نہ لے. تو آپ کی اس مہینے کی ستارے کی پڑھائی ہے المالک یا اللہ. المالک یا اللہ. آپ نے فجر کی نماز کے بعد درود ابراہیمی 3 دفعہ پہلے، 3 دفعہ بعد میں، اور ایک تسبیح المالک یا اللہ. اور اس کے بعد آپ نے دن کے اندر جب بھی آپ کو یاد آئے، آپ نے دن کے اندر جو پڑھنی ہے وہ ہوگی المالک یا اللہ ہو. یاد رہے، فجر کے اندر، فجر کے بعد جو آپ نے پڑھائی کرنی ہے وہ المالک یا اللہ ہے. اس کے علاوہ، فجر کے علاوہ آپ نے چلتے پھرتے جب آپ کو یاد آئے 5 دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ، آپ جب بھی بغیر وضو کے اندر یا بغیر وضو کے آپ یہ پڑھائی پڑھ سکتے ہیں، مگر وہ پڑھائی ہوگی یا اللہ ہو. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ مہینہ آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا. اگر آپ اس ویڈیو کو مہینے کے اینڈ میں بھی دیکھتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنا صدقہ اور اپنی پڑھائی دے دیں تاکہ اگلے آنے والے مہینے آپ کے لیے بہتر ہو جائیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے لیے. باقی آپ کے جو معاملات ہوں گے اگلے مہینے کے اندر وہ بھی انشاءاللہ بتا دوں گا. اس کے لیے آپ کو جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ویڈیو کے آنے کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.